بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ کل اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو نیب نے حراست میں لیا اور انہیں کراچی منتقل کیا۔ آج 1 مارچ تک ان کا ریمانڈ حاصل کیا احتساب کورٹ کراچی سے۔ تو کل سے لے کے آج تک ہوا کیا ہے ہم دیکھیں۔ کل رات ہمارے پروگرام کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ان کے گھر نیب کی ٹیم پہنچی، اس نے وہاں سے کچھ کاغذات لیپ ٹاپ اپنی تحویل میں لیے، جس پر پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے آج تفصیلی پریس کانفرنس میں یہ الزام عائد کیا کہ نیب ٹیم نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ خواتین کو گھر سے باہر نکال کر لان میں کھڑے کیے رکھا اور بدتمیزی کی۔ اور انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ سندھ اسپیکر سندھ اسمبلی اور ان کے اہل خانہ کو نیب کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں بنا سکا۔ یہ ان کا جملہ جو ہے سرخیوں میں بھی شامل رہا ہے مختلف اخبارات اور ویب سائٹس کے اوپر۔ پھر آج قومی اسمبلی میں بھی یہ معاملہ پہنچا، جہاں خورشید شاہ صاحب، راجہ پرویز اشرف اور دیگر اپوزیشن رہنما بولے، اندر بھی اور باہر بھی جواب دیا۔ شفقت محمود صاحب نے تو ایک لمبی کارروائی ہے قومی اسمبلی سے لے کے مراد علی شاہ صاحب اور دیگر رہنماؤں کے بیانات۔ پھر نیب کا کچھ دیر پہلے ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ لیکن ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کل ان کے گھر ایگزیکٹلی ہوا کیا، ایک بات، اور دوسری سر یہ بات کہ آج جب وہ احتساب کورٹ میں نے پیش کیا گیا تو وہاں پر ڈیفینیٹلی نیب نے کوئی گراؤنڈ آف ریسٹ بتائی ہوگی، تو وہاں اندر کورٹ میں کیا ہوا یہ ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ کلبھوشن یادو کا کیس ہے جہاں پہ بھارت ان کی رہائی کے حوالے کے مطالبے سے تو پیچھے ہٹتا دکھائی دیتا ہے، البتہ کانسولر ایکسیس کے معاملے کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور نواز شریف صاحب کے ڈان کو دیے گئے انٹرویو کی بات کرتا ہے وہاں پر دلیل کے طور پر۔ آج پاکستانی وکلاء اپنے حتمی دلائل دیں گے، آج ہی فیصلہ محفوظ کیے جانے کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ کیس کھڑا کہاں ہے، وہاں پہ آرگومنٹس کیا دیے جا رہے ہیں اور بھارتی دلائل کیا ہیں اس سلسلے میں، اس پر ہم غور کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے نعیم الحق صاحب اور فواد چودھری صاحب کے کچھ ٹویٹ کی صورت میں ایک دوسرے سے جو اظہار ہے وہ محبت فرما رہے ہیں۔ کل جاتے جاتے ذکر کیا لیکن وہ بات آگے بڑھ گئی تھی، اس کا ذرا ہم بھی جائزہ لے لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آغا سراج درانی صاحب، سر اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، کل جو پروگرام میں آپ نے تفصیلی طور پر آغا سراج درانی صاحب کے جو خاندانی پس منظر ہے، ان کی جو سیاسی قد کاٹ ہے، ان کے تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کیا۔ میں نے بھی پروگرام میں آپ سے سوال کیا کہ اس کا ہرگز مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر اتنا اچھا کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے تاریخی سیاسی تو وہ احتساب سے بالا تر ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ لیکن بارہا ہمیں ناظرین نے یہ سوال پوچھا کہ جناب ایسا لگا جیسے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ تحریک پاکستان سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہے، چونکہ ایک بڑے جاگیردار ہیں، چونکہ اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں، جاگیردار کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، چلے میں نے کر دیا، تو وہ اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں، تو ان کو کیوں نیب نے گرفتار کیا؟ ان کا جی بیل آؤٹ کرنے کی کوشش تھی بظاہر گفتگو میں، تو میں نے کہا پہلے یہاں سے شروع کر لیں۔ دیکھیے قانون جو ہے اس سے تو کوئی بالت حل نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اس کو قانون کا سامنا کر سکتے ہیں، اگر زرداری صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں، تو سراج درانی صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور جو نیب کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کا جو قانون موجودہ شکل میں ہے مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے، اور اپوزیشن کو بھی پسند نہیں، اور میں نہیں، ہر وہ پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو پسند نہیں ہوتا۔ اور نیب کے کوئی قواعد اور ضوابط نہیں بنے، کوئی گرفتاری کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، جس کو چاہا گرفتار کر لیا، جس کو چاہا ریفرنس دائر کر دیا، جس کو چاہا ریفرنس دائر کر کے چھوڑ دیا، جس کو چاہا ECL پہ ڈال دیا۔ اور دیکھیں ایک ہے انویسٹیگیشن، تحقیقات کے دوران کارروائی، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ آپ تحقیقات کیجئے اور اپنا مواد اکٹھا کیجئے، اگر پریما فیشائی کیس بنتا ہے آپ FIR درج کیجئے، جو ریفرنس دائر کیجئے، اور گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو گرفتار کر لیجئے۔ یہ جو طریقہ ہے، پہلے گرفتار کرو، بعد میں جرم ڈھونڈو، الزام ڈھونڈو، یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے، نہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلا ہے نہ نکلے گا۔ اور آج میں ایک باقی باتیں کیا کریں جب جو ایگزسٹنگ یا گیون لاز ہیں، پہلے ایک بات سن لیجئے نا، آج میں نے خبر یہ بھی دیکھی اور پڑھی اور سنی کہ جو KDA ہے کراچی، اس کے دفتر پر ایک حلہ بولا گیا، اس کا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا نیب کی طرف سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب جو وزیر بلدیات کئی سال پہلے رہے،
اور آپ نے ان پر الزام لگائے, ان کو گرفتار کر لیا, تو آج ان کا ریکارڈ آپ کو قبضے میں لینے کی کیا ضرورت لاحق ہوئی؟ اس کا مطلب ہے الزام پہلے لگا دیا گیا ہے, مواد بعد میں اکٹھا کیا جا رہا ہے. اٹس اے بیڈ لا, اور یہ جو ہے پاکستان کا جو دستور ہے اس کی روح کے خلاف ہے. یہ جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کی پیداوار ہے, اور اس کے اندر سے ماشاء اللہ کی بدروح جو ہے وہ بولتی ہے. تو اس کے ذمہ دار تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں. اب جو مرضی کہتے رہے, ہم کیونکہ 10 سالوں میں ان کو خیال نہیں آیا ہم کہ اس کو بہتر کر لیں. ہم کیونکہ سیاستدان نہیں ہیں, ہمارا کام ہے چیزوں کو معروضی انداز میں دیکھنا. پیپلز پارٹی جو ہے اور مسلم لیگ نون, اگر انہوں نے اس میں تبدیلی کی ضرورت کا بر وقت احساس نہیں کیا تو دونوں نے اس کا مزہ چکھا ہے اور مزید چکھیں گے. اچھا, اب سر یہ ہے, ایک تو ہے پریس ریلیز میں ہم نے رابطہ کیا محمد اشہد صاحب سے, یہ ہمارے کراچی سے کورسپونڈنٹ ہیں, جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ کل ان کے گھر میں ہوا کیا, کون آیا, کیا لے کر گئے, اہل خانہ کیا کہہ رہے تھے اور کس طرح ہوا. جی, اور دیکھیے اگر فرض کیجیے, میں تو دیکھ رہا تھا لائیو کوریج ہو رہی تھی اس وقت بھی, کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کیا کارروائی کر رہے تھے, کوئی چھاپہ ڈالا گیا, رینجرز موجود تھیں, نیب کے اہلکار آپ تھے, کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا. خواتین ہے ارکان اسمبلی, وہ کوشش کر رہی تھی اندر جانے کی, کیونکہ صرف خواتین اندر تھی, ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی. اتنا کیا ہنگامہ تھا, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ بتائیے اچھا صاحب بتائیں کیا. یہ نہیں, میں ان سے رابطہ کر, میں اسے بتا رہا ہوں, اطلاع دے رہا ہوں. دوسرا, ہمیں لیاقت رانا صاحب جو کراچی کی نیب کورٹ کے اندر موجود تھے, کہ وہاں نیب نے گراؤنڈ آف ریسٹ کیا پیش کی. اچھا, اب یہ تو اعتراضات کی صورت میں آپ نے کچھ بات کی نیب کے لاس کے اوپر, لیکن نیب کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری آج بڑی تفصیلی بات ہوئی, تو ضروری ہے کہ ان کا موقع بھی ہم پیش کریں. ایک تو وہ جواز یہ فراہم کرتے ہیں کہ مسٹر جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب جو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں, 27/8/2018 ان کی ایک جانب سے ایک پریس ریلیز ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہوئی, ان کے ریمارکس کے اوپر, ان کے ججمنٹ کے اوپر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آسکڈ دی چیئرمین نیب, یہ ترجمہ کریں, ابھی تازہ ہے نا جی, لوگوں کو سمجھ نہیں وہ آتی. یہ کہتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس یعنی معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے چیئرمین نیب کو ہدایت کی ہیں کہ نیب ریفرنس فائل کرنے سے پہلے کسی بھی انڈیویجول کے اوپر جو ڈیٹیلز ہیں الزامات کی, اس کو سیکرٹ رکھا جائے. آپ اس وقت ان ڈیٹیلز کو منظر عام پر لا سکتے ہیں جب نیب ریفرنس آپ فائل کر دیں. تو نیب اس ججمنٹ کو جو چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے اس کو سہارا بنا کے یہ کہتا ہے کہ ہم گراؤنڈ آف ریسٹ کورٹ میں بتائیں گے. بظاہر جو کیس کی ٹیگ لائن ہے یعنی آمدن سے زائد اثاثے وہ آپ کو بتا دیے, اسی بیس پہ ہمیں ان کا ریمانڈ ملا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب جو سابق ہیں, جو انہوں نے فرمایا وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں, میری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ اب دیکھ قانونی نقطہ ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ ریفرنس دائر کرنے سے پہلے, اب اصل میں بنیادی بات ہے ریفرنس دائر کرنا اور پھر مقدمہ چلنا, گرفتاری اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, اب وہ گرفتاری کی جب سزا ہو جائے آپ گرفتار کر لیجئے. اور جب آپ نے ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں, اسے ہتھکڑی لگاتے ہیں پرانے الزامات کی اس کے اندر, اور پھر ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, پھر بندہ بھی کون, اسپیکر اسمبلی کا اسپیکر جو عوام کی کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, کسٹوڈین آف دی ہاؤس, گورنر ہے کہ گورنر نہیں, لوگوں کی رائے جو ہے, جو لوگوں کے نمائندے جو ہیں, جو سندھ کے نمائندے ہیں, ان کا کسٹوڈین ہے, اور اس کو آپ گرفتار کر رہے ہیں, پھر ہتھ کڑی بھی لگاتے ہیں. نہیں, ان کو تو نہیں لگی. میں نے کسی نے کہا کہ ہتھ کڑی نہیں لگائی. نہیں, چلیے اچھا نہیں لگائی. اب جب آپ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم الزامات کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں, ہم نے ایک مجموعی عمومی فتویٰ دے دیا ہے. آپ یہ جو بیونڈ مینز ہے نا, لیونگ بیونڈ مینز, پاکستان کا کوئی بھی شخص جس کو آپ گرفتار کرنا چاہیں یہ ٹیگ لگا کے گرفتار کر لیں. اب میں بتا رہا تھا کہ اس لیے لوگوں کو سمجھا دیں, بات یہ ہے کہ یہ آپ ریفرنس دائر کرنے کے بعد بھی گرفتاری ضروری نہیں ہے, بشرطے کہ کسی شخص کے بھاگ جانے کا امکان نہ ہو. بنیادی چیز ہے مقدمہ, گرفتاری نہیں.
اچھا سر، اس ہاں جی، میں اب آپ پوچھیں۔ نہیں میں آپ کو گزارش کروں، نیب کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب چیئرمین کے پاس یہ اختیار ہے نیب قوانین کے تحت کہ وہ جب بھی انکوائری سٹیج کے دوران بھی جب مناسب سمجھیں کسی شخص کو کچھ ایمپل ایویڈنسز آ چکے ہوں تو ان کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر سکتے، جو کل ہوئے، ایک بات۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کامران مائیکل صاحب کو بھی اسی طرح لاہور سے گرفتار کیا گیا، حالانکہ کیس کراچی میں تھا، تب کسی نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ نہیں، کامران مائیکل اور صاحب، تیسری بات وہ یہ نہیں ان کے اوپر بھی احتجاج ہونا چاہیے تھا، یہی تو بات اور ہے۔ میں تو نہیں سنیے نا، وہ ایک ہم تو اس دن پروگرام نہیں کر رہے تھے، کر رہے ہوتے یقیناً احتجاج کرتے، اور اسی لیے احتساب عدالت نے ان کا ریمانڈ نہیں دیا، اچھا، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ تیسرا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ پریس ریلیز میں مراد علی شاہ صاحب کے جو الزامات ہیں ان کی تردید کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ سرچ وارنٹ جو ہے، سرچ وارنٹ مجاز اتھارٹی سے وہ لے کے وہ دکھا کے اہل خانہ کو، پھر نیب ٹیم پولیس انویسٹیگیٹر، نیب انویسٹیگیٹر لیڈی خواتین کے ساتھ اندر گئیں، اور جب سرچ وارنٹ لیے جاتے ہیں، کسی گھر جایا جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کسی کو نہ اندر آنے دیتے ہیں نہ کسی کو باہر آنے دیتے ہیں، تو یہ بالکل قانون کے مطابق ہوا جو سب کچھ وہاں پہ ہوا۔ تیسرا نقطہ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ کراچی سے ہم نے کل بحث کی کہ کراچی میں وہ رہتے ہیں، وہاں پائے جاتے ہیں، وہاں سے گرفتار کیوں نہیں آپ نے کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیونکہ اسکواڈ ہوتا ہے سیکیورٹی کا، پوری پروٹوکول ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو نقص امن کا خطرہ تھا ایک، اور دوسرا یہ کہ یہ نیب کی جو جورسڈکشن ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں بھی وہ اس گرفتاری کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ وضاحت ہے کچھ نیب کی ذمہ داران نیب کی وضاحت ہے، میں اسے حقارت سے مسترد کرتا ہوں۔ چلیے وہ آپ کی مرضی ہے، میں نے میرا اور فرض اس کی صحافی کے طور پر کہ دیکھیے، میں دوسرا نقطہ نظر پیش کروں۔ کئی ہمارے دوست اینکرز بھی ہیں جنہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ان کے ساتھ تو بڑے مسلح لوگ ہوتے ہیں، ان کو وہاں گرفتار کیسے کیا جا سکتا؟ او بھائی، جس شخص کے مکان کی تلاشی لی جا سکتی ہے، جس شخص کی خواتین جو ہیں ان کو کمرے میں، ان کو مکان سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، رینجرز کال کر کے وہاں، یہ کیسے آپ کہیں گے کہ جناب اس کا مطلب ہے کراچی میں جس بڑے آدمی کی گرفتاری کراچی سے کرنی ہوگی اسے اسلام آباد بلایا جائے گا، کراچی میں کسی کی گرفتاری نہیں ہو سکتی؟ وہی تو ہے پہلے تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ، اور رینجرز جو ہے کل آپ نے طلب کر لی تو رینجرز اس وقت طلب کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ آپ اس کا کوئی کہتا ہے سندھ میں کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، کوئی کہتا ہے سندھ میں کوئی تحقیقات نہیں ہو سکتی، کوئی کہتا ہے سندھ میں گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ یہ اس سے وفاق پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ سندھ کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ غور کریں ان چیزوں پر۔ اچھا، آپ دونوں کارسپونڈنٹس ہمارے لائن پر موجود ہیں۔ بار بار یہ اختیار قانون نے دیا ہے چیئرمین نیب کو، بالکل دیا، یہ نہیں کہا میں نہیں، یہ اس کا استعمال غلط طریقے سے ہو رہا ہے، اور ایک ثوابدیدی اختیار ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے قواعد اور ضوابط بننے چاہیے، ان کے تحت ہونا چاہیے۔ کسی پر تو آپ 6 سال پہلا مقدمہ جو ہے کھول لیتے ہیں، کسی پر آج فوری مقدمہ کھول لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو ابھی یعنی رخصت نہیں ہوئے تھے اقتدار سے کہ ان کے اوپر مقدمہ کھول لیا گیا۔ اچھا، اور پھر دیکھیے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے کیا ریمارکس دیے اس مقدمے پہ۔ آپ صاف پانی کا مقدمہ کہاں گیا؟ آپ جان لیتے ہیں نا کہ کورٹ میں چونکہ نیب کی پلی یہ ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے تو آپ یہ پوچھیں کہ وہاں ہوا وہی نہیں، پہلے میں آپ کو اس جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو تو آگے بڑھا لیں کہ ایک نیب کا موقف ہے، ایک آپ کا نقطہ اعتراض ہے۔ نیب کا موقف تو آگے ہے نا، آپ جان لیں نا کہ آج احتساب عدالت میں، آپ نیب کے ترجمان ہیں اس وقت۔ بالکل نہیں، دوسری سائڈ میں پیش نہ کروں کیا؟ پیش کر دی، کر دی۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نیب احتساب کورٹ میں جب انہیں آج پیش کیا گیا تو گراؤنڈ آف ریسٹ کیا وہاں ڈسکس ہوئے؟ اگر ہوئے تو معاملہ بھی دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ جی لیاقت رانا صاحب بتائیے گا، جب آج اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب کو وہاں پیش کیا گیا تو کیا نیب نے گراؤنڈ آف ریسٹ وہاں نریٹ کیے؟ دیکھیں جامی صاحب، جب ایک تو جو آغا سراج درانی اس کو بہت لیٹ آور میں پیش کیا گیا، 1 بجے کے بعد نیب کورٹ میں پیش کیا گیا۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا، تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر دونوں نے عدالت کو بتایا کہ خواجہ جو آغا سراج درانی صاحب ہیں ان کو 13 دسمبر کو نوٹس جاری کیا تھا، اس کے بعد 6 مرتبہ نوٹس جاری کیا کہ ان کے خلاف غیر قانونی اثاثے بنانے کا، آمدنی سے زائد پراپرٹی بنانے کا الزامات ہیں، لہٰذا وہ انکوائری کے لیے پیش ہوں، لیکن وہ 1 مرتبہ بھی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اس لیے غیر قانونی اثاثہ جات کی تفتیش کرنی ہے، لہٰذا آغا سراج درانی کا، جن کو راہداری ریمانڈ لے کر اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا گیا ہے، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے 1 مارچ تک ریمانڈ دیا ہے۔ آغا سراج درانی سے
जब इस बारे में हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि मुझे कभी भी नैब का कोई नोटिस नहीं मिला, इसलिए इंक्वायरी में तावन ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक सूरत हाल जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की एक अक्सरियत वहां पहुंची थी, कायम अली शाह जो साबिक वज़ीर आला है, उन समेत वज़रा की एक बड़ी तादाद नैब कोर्ट में मौजूद थी, जिन्होंने आगा सिराज दुरानी का बड़े पुरतफाक अंदाज में खड़े होकर कोर्ट रूम में इस्तकबाल किया और तमाम लोगों ने आगे बढ़कर आगा सिराज दुरानी से हाथ मिलाया। आगा सिराज दुरानी का कहना है कि मुझे इसका अफसोस नहीं है कि मुझे किस तरह गिरफ्तार किया गया, लेकिन मेरे घर पर जिस तरह नैब ने रेड की है, 6 से 7 घंटे मेरे अहले खाना को, बच्चों को यरगमाल बनाए रखा, उन्हें किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी, उनकी तज़हीक की गई, उस पर मुझे अफसोस है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेरे लिए आवाज बुलंद की है, मैं उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूं, मुझे सिर्फ भुट्टो का सिपाही होने का इसकी सजा दी जा रही है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं अशद साहब की जानिब एक बात सुनो, आप पहले देखिए, वही मसला है, अगर आपको कोई बंदा पेश नहीं हो रहा, आप नोटिस चाहिए करवाएं अखबार में, आप अखबार में नोटिस आया कराएं कि इनको ये नोटिस दिया जा रहा है, तफ्तीश के लिए नहीं आ रहे। वो कहते हैं मुझे नोटिस नहीं मिला, वो कहते हैं हमें नोटिस भेजा है। नहीं, वो कहते हैं परफॉर्मा हमने 5 से 6 बार भेजा है। देखे ना, वो कहते हैं मुझे मिला ही नहीं है, वो कहते नहीं मिला। तो फिर क्या तरीका होगा इसका? आप भेजें, असेंबली के सेक्रेटरी से वसूल कराएं, असेंबली के चैम्बर में, असेंबली में भेजें। और दूसरी बात एक और, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी कि नैब के जो इल्ज़ामात हैं, मैं उनको हकारत से मुस्तरद करता हूँ। मैं वो लफ्ज़ वापस ले रहा हूँ। नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि वो लफ्ज़ गलत हुआ है, शिद्दत से मुस्तरद करता हूँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, ये ज़री बात है सर, आपका एक अपना उसलूब है और हम आपसे सीखते हैं। अच्छा किया। अच्छा, अब ये है कि ये जुलाई में ये इनके खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई थी। अशद साहब साथ हैं जो वाज़े करेंगे कि कल उनके घर क्या हुआ। ठीक है अशद साहब, आप कल से इस इशू को कवर कर रहे हैं। मोहम्मद अशद साहब, आप ये बताएं कि कल नैब की टीम आई, नैब का मौक़िफ़ ये है कि जो वज़ीर आला सिंध ने चार्जेस फ्रेम किए हैं वो गलत हैं, हमने किसी चार दीवारी का तकद्दुस पर अमाल नहीं किया, सर्च वारंट दिखाया, फिर अंदर गए। हुआ क्या वहाँ, आपने देखा क्या? आज देखें, अगर कल का जिक्र से करने से पहले जो है वो आज की वज़ीर आला सिंध जो है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक सबसे अहम नुक्ता जो उन्होंने उठाया, उसमें उनका ये कहना था कि अगर नैब के पास स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जो है बहुत सारे सबूत थे, सब कुछ था, जिसके बाद उन्होंने उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई है, अगर ऐसा ही था तो फिर घर पर रेड करने की ज़रूरत नहीं थी। जब उनके पास काफ़ी सबूत थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था, या तो अगर उनके पास सबूत कम थे तो पहले घर पर रेड की जाती और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो थी वो अमल में लाई जाती। तो ये समझ में आता है, ये एक और ये मौक़िफ़ भी था वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो है वो आज पेश किया गया। अब कल की अगर बात करें तो कल दोपहर के वक्त जो है नैब की टीम आगा सिराज दुरानी साहब के घर पे जो है वहाँ पर पहुँची है और वहाँ पर काफ़ी देर तक जो है वहाँ पे कोशिश की गई पहले कि जो है वो उनके घर के अंदर दाखिल हो सकें। जो नैब हुक्काम हैं उनका कहना था कि उनके पास सर्च वारंट था और उसके नैब की टीम के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी जो थे वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस थी, रेंजर्स थी, ताकि वहाँ पर वो अंदर जा सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इतनी आराम से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, वहाँ पर अंदर उनके मुलाजमीन जो थे वो भी मौजूद थे, वो उनसे बार बार पूछ रहे थे। लेकिन बहरहाल काफ़ी देर के बाद जो है नैब हुकाम जो थे वो अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए और उसके बाद उनके घर के दोनों तरफ के जो दरवाजे थे, अगबी और मरकज़ी, उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो थी उनको तैनात कर दिया गया। जिसके बाद सर्च का अमल जो है वो घर के अंदर जो है वो जारी रहा। उनकी जो फैमिली थी वो भी घर के अंदर मौजूद थी। जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने इस हवाले से कन्फर्म किया था कि जो नैब के जो वहाँ पर अफसरान हैं उन्होंने वहाँ पर जो आगा सिराज दुरानी की फैमिली थी उनसे जो है कुछ उनके बयानात जो हैं वो कलम बंद किए हैं। इसके अलावा कुछ फ़ाइलें थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ की फ़ाइलें थी, वो भी जो है नैब हुक्काम ने अपने एक तहवील में ली है। जिसके बाद आज से जो था उनका उनसे जो थी तफ्तीश का जो आगाज़ था वो कर दिया गया है। और इसके बाद जब यहाँ पे जब ये सारा वाक़या सिलसिला चल रहा था उसी वक्त सबसे पहले वहाँ पर कुछ अरकान सिंध असेंबली जो है वो वहाँ पर पहुँचे, जो कि पीपल्स पार्टी के हैं। जब उनके घर पर पहुँचे उन्होंने कोशिश की किसी तरीके से उनको घर के अंदर दाखिल होने दिया जाए। शैला रज़ा भी वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पर जो अंदर लोग थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनको ये कहना था कि देखें, मैं तो खातून हूँ, मुझे अंदर आने दे दिया जाए कम से कम, ताकि मैं उनकी फैमिली से बात कर सकूँ। अंदर उनके पास आपके साथ जो खवातीन हैं, खवातीन एहलकार हैं, वो भी सिर्फ 2 हैं, लेकिन कोई जो है मज़बूत जवाब अंदर टीम की जानिब से नहीं दिया गया। जिसके बाद तमाम तर जो अच्छा, आप ये बताएं, आप कितने बजे पहुंचे थे वहाँ? हाउस गए और आप कितने बजे पहुंचे थे? देखिए, हम तो वहाँ पे जब नैब की टीम जैसे ही वहाँ पर पहुंची उसकी थोड़ी फौरी बाद जो है हमारी टीम, हम भी वहाँ पे जो है वहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद सारा मामला जो था वो चलता रहा। रात तकरीबन 11:30 आपको ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुहासरा कर लिया गया है? कुछ ऐसे लग रहा था जैसे मुहासरा कर लिया गया? जी बिल्कुल इसी तरीके जैसे अहले खाना महबूस हो गए। जो
آج دیکھیں وہاں پہ جو رینجرز کے اہلکار تھے, پولیس کے اہلکار وہاں پہ موجود تھے, اور آپ کا جو کہنا ہے بالکل بجا ہے بالکل, کیونکہ وہاں پہ اندر کسی کو بھی بات کرنے کی وہاں پہ اجازت نہیں تھی. سیل فون بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ بھی کوشش کی گئی اب تمام تر ارکان اسمبلی, جب قائم علی شاہ بھی جو تھے وہ یہاں پر پہنچے, آغا سراج درانی صاحب کے گھر پہ پہنچے, تو اس کے بعد تمام تر اراکین اسمبلی جو تھے اور دیگر پیپلز پارٹی کے جو عہدیداران تھے وہ گھر کے باہر ہی دھرنا دے کر بیٹھ گئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ان کے اہل خانہ سے, آغا سراج درانی صاحب کے اہل خانہ سے جو ہے ملاقات کرنے کی جو ہے کم از کم اجازت دی جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب نیب کی ٹیم نے اپنی تمام تر کاروائیاں مکمل کی, اس کے بعد ہی جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوئی. اسی دوران جو ہے جو رینجرز کے افسران وہاں پہ باہر موجود تھے سیکیورٹی پہ, کیونکہ نیب نے ان سے مدد مانگی تھی, جس کے بعد پولیس اور رینجرز وہاں پر پہنچی تھی. انہوں نے بھی جو ہے تمام تر ارکان کو جو ہے وہ اندر جانے سے منع کر دیا, کیونکہ ان کا بھی کہنا تھا کہ جو ان کو احکامات ملے ہیں اس میں یہی ہے کہ کسی کو بھی گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. جب تک احکامات نہیں آئیں گے کسی کو بھی گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ٹھیک, بہت شکریہ ارشد. سر بریک کا وقت آن پہنچا ہے, لیکن یہی تو وہ نیب کے حکام اپنی پریس ریلیز میں ویسے بتاتے ہیں کہ جب سرچ وارنٹ لے کر کسی کے گھر میں داخل ہونا مقصود ہے تو قانون یہ کہتا ہے کوئی اندر نہیں آ سکتا, کوئی باہر نہیں جا سکتا. دیکھیے قانون کیا کہتا ہے, قانون کا آپ استعمال کیسے کرتے ہیں. بڑا ایک بنیادی سوال اٹھایا مراد علی شاہ صاحب نے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی مواد اکٹھا کرنا تھا تو پہلے چھاپا مار لیتے, پھر گرفتاری بعد میں کر لیتے. اچھا, اس حوالے سے بھی خبر ہے کہ چھاپا کیوں مارا. دیکھیے وہ میں بریک کے بعد ایک بات. دوسری بات دیکھیں کہ شہلا رضا ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اکیلی کو آپ اندر جانے دے دیں. قائم علی شاہ ہیں, آخر سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں, بزرگ رہے, وہ ان کو ایک خاتون, ایک شخص اگر اندر چلا جاتا کیا قیامت برپا ہو جاتی. کیا ایسا وہاں سے کوئی وہ قانون شکنی کا الزام لگ جاتا, یہ قانون ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وہاں سے برآمد ہونے تھے. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں, پھر یہ صدام حسین کا ملک تھا. اچھا میں بریک لیتا ہوں, اور میں یہ ان کا گھر نہیں تھا. اچھا بریک تو لینے دینا مجھے. یہ توہین اچھا بریک کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ توہین ہو رہی ہے مسلسل. ایک ایسی وجہ کیا تھی جس کے چھاپا مارنا ضروری ہو چکا تھا. میں بریک کے بعد بتاتا ہوں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے یہ بحث ہو رہی تھی کہ جب آغا سراج درانی صاحب کے گھر پر سرچ وارنٹ لے کر نیب کی ٹیم پہنچی تو وہاں کیوں جانا ضروری تھا اور وہاں سے کیا چیز قبضے میں لینا مقصود تھی. تو اس بارے میں ایک تو بات یہ بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ وہ سرچ وارنٹ کی جو قانونی حیثیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کوئی بندہ اندر یا باہر نہیں آ سکتا. تو جو ٹیم اگر اجازت دیتی شہلا رضا یہ ایک دفعہ آ گئی بات. نہیں, وہ بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرے نیب کی ٹیم. قانون یہ کون سا قانون ہے, بالکل قانون ہے. نیب کو قانون, ایک شخص کو پہلے گرفتار کیا, بعد میں اس کی شواہد کٹے. وہ میں بتاتا ہوں کیوں. سر اطلاع یہ ہے بابسوخ ذرائع سے کہ ایک شخص جو ان کا بہت قریبی تھا, معتمد تھا, 65 کروڑ سے زائد یا اس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے کی رقم جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں آئی. اس سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق آغا صاحب سے ہے. تو گرفتار کیا جا چکا ہے نا وہ, اس کو اس کی نشاندہی نہیں, وہ بندہ نیپال بتائیں, وہ بندہ پکڑا جا چکا ہے. وہ بندہ نیب کے ایکسیس میں ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. نیب کی تحویل میں ایکسیس میں ہے. اچھا چلیے, زیادہ نہیں لگتا ہے نیب آپ کی ایکسیس میں آ گئی ہے. میں تو صحافی ہوں, میں نے تو ان کی بھی بات سننی ہے, ان کی بھی سننی ہے, تب سر آپ نے کرنا ہے. اچھا میں نے سنی انسنی کر دینی, میں دوسری بھی سنانے لگا آپ کو. نہیں, یہ پیش کرنا تو فرض ہے نا. اچھا یہ ہے کہ اس بندے کی نشاندہی پر کچھ اسی ٹرانزیکشن کے حوالے سے اور کچھ دیگر معاملات کے حوالے سے کچھ ریکارڈ جو ان کے گھر میں فی الفور دستیاب تھا, گرفتاری کے بعد فوری طور پر اس ریکارڈ کو تحویل میں لینا لازم ہو چکا تھا, اس لیے وہاں لے جایا گیا. اور جو مجاز اتھارٹی اس سے سرچ وارنٹ لیے گئے اور پھر جایا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ سرچ وارنٹ کے بغیر. پہلے ایک بات تو سن لیں, کیا تو بڑی اچھی بات تھی. پہلے یہ چھاپا مار لیتے, جب ایک بندہ ان کی تحویل میں ہے یا ان کی ایکسیس میں ہے, ایکسیس کر لیں, تو چلیے پہلے تلاشی پہلے لے لیتے, پہلے وہ مٹیریل اکٹھا کر لیتے, پھر اس سے ایک واضح الزام لگا دیتے, پھر ان کو پکڑ لیتے. ان کا بھائی دیکھیے ایمپل ایویڈنس ہے اس لیے گرفتار ہوئے. ایک پہلے گراؤنڈ آف ریسٹ اس لیے نریٹ نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے نا کہ آپ گھوڑے کے آگے گاڑی نہیں باندھ سکتے. چلیں یہ تو مرضی ہے. جو مجھے یہ کوئی ثابت کرنے میں دلچسپی نہیں کہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی شیطان ہے. سوال یہ ایک طریقہ کار آپ کو طے کرنا ہوگا قانون کا جو دنیا میں ہے اور جو پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ آپ ایک ڈیو پروسیس جو ہے اس کے تحت کارروائی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ
पहले बंदा पकड़ेंगे फिर उसके बाद उसके शवाहद इकट्ठे सर करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दिल को लगती है, लेकिन मसला ये है कि जो इस बात को बाय नहीं करने वाला वो ये कहते हैं कि कहाँ गैर कानूनी हुआ, नैब को इख्तियार है गिरफ्तारी का, जब मुनासिब समझें चेयरमैन नैब वो गिरफ्तार कर सकते जिसको चाहें, जिसको चाहें। हाँ भाई इस पे एहतजाज करते रहेंगे। ठीक है, बस ठीक बस है। एहतजाज आपको पता प्रेस लॉस थे ना, प्रेस ऑर्डिनेंस था ना, वो बाकायदा असेंबली ने पास किया हुआ था, बिल्कुल किया हुआ। ठीक है ना, और उसको वो कानून था, लेकिन हम उसे काला कानून अच्छा, मैं अब समझते आपको थे, असेंबली में हम उस पे एहतजाज करते थे, हमने उसको खत्म करवाया बिलाकर। तो ये भी खत्म करवाएं ना। नहीं, ये भी खत्म कर होगा इंशाल्लाह। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं खत्म बुनियादी बात यह है कि जो गलत मामला है वो गलत है, और हम उसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे, उसकी निशानदही करते चलें वो होगी। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि ईवान में क्या हुआ, कौमी असम्बली में मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा। आप सबसे पहले असेंबली में मुराद अली शाह साहब तो है नहीं। मैंने कहा मुराद, मेरा जुमला ये है कि कौमी असम्बली में क्या हुआ और मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, ये दो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। सुना चुके हैं उनका? किसका? किसी का बयान नहीं सुनाया मैंने। आपने कहा कि मैंने नरेट किया, उन्होंने अच्छा नरेट किया जुबानी मुख्तसर मुद्दत के लिए। खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा वो सुन लें। स्पीकर को घसीट के अगर आप अपनी दहशत कायम करते हैं तो क्या पाकिस्तान की जगहसाई होगी या तारीफ होगी? हो सकता है आगा सिराज जो है किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है, अगर कुछ किया है तो ये बात इतनी आसान नहीं थी। आगा सिराज को कल घसीट के गाड़ियों में डाल के अंदर जेल में डाला, उसकी फैमिली को 12 घंटे। औरतों को क्या कसूर किया है? हमने कसूर किया है, हमें सजा दो, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ही चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए, ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए, बाकी किसका एहतसाब नहीं होता। ये तो बदबख्ती हम सियासतदानों की है, हमें बोना भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है। उधर बैठे हैं तो वो कहेंगे ये चोर है, जब हम उधर जाते हैं तो कहते हैं ये चोर है। तो पाकिस्तान के लोग फिर क्या कहेंगे? नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर, सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो, ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए, आप डरें, केस तो बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख को तो देखो, आप खुश फहमी में न रहे मिस्टर स्पीकर, ये इस मुल्क में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। स्पीकर की गिरफ्तारी पे आपको भी एहतजाज करना चाहिए, हम तो करेंगे, गली कूचे में करेंगे। हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? अच्छा, स्पीकर साहब को जो मुखातिब किया जा रहा है असद कैसर साहब को, उनकी एक वजाहत भी चला दूं फिर। आपको ऐसा मालूम होना चाहिए, क्योंकि याद होना चाहिए कि नैब जो थी वो स्पीकर जो यहाँ असद कैसर साहब है, जब ये खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर थे, इनके पीछे पड़ गई थी, नहीं पड़ गई, और हम ही ने आवाज बुलंद की थी इनके लिए, सही है, इनके हक में। अच्छा, और फिर वो जनाब एक सुनी सुनाई बात पर जो इनके खिलाफ एक ऐसे ही जी। और इनका घेराव किया जा रहा था, वो घेराव खत्म हुआ था फिर। अच्छा, आप जवाब सुन लें, स्पीकर साहब क्या फरमाते हैं, पहले वो सुन लें, फिर मैं हुकूमती बेंचों से इस एहतजाज के जवाब में क्या कहा गया वो सुनाऊंगा। पहले स्पीकर साहब को सुने। बाय द वे एक मैं वजाहत करूं, कल मैंने शायद खाका नवाज साहब को भी सुना और कुछ और को भी सुना। मैं ये वाज़ेह करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, अगर किसी को गलत फहमी है तो ये गलत फहमी बिल्कुल ख़त्म करें। नंबर 2, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मैं आज़ाद। श्योरिटी क्या दी? अच्छा, ये तो आपने अधूरी बात सुनाई। नहीं, रुक गया, हमारा टेक्निकल मसाइल आ गए, इस वजह से वो पूरा बयान नहीं चल सका। कोशिश कीजिए जब तैयार हो सुना दें, लेकिन शफकत साहब का बयान जरूर चला दें। नहीं, उनकी अब इनके खिलाफ इंक्वायरी खत्म करनी पड़ी थी नैब को। वो तो आपने जिक्र कर दी, यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई थी। शफकत महमूद साहब को सुने। पार्लियामेंट जो है या जो जमहूरियत जो है वो एक ढाल तो नहीं बन सकती किसी की, अगर कोई बदनवान है तो पार्लियामेंट तो ढाल नहीं है, जमहूरियत तो ढाल नहीं बन सकती। उन जमातों ने जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं, ये दोनों जमातों ने उस 10 साल में नैब के कानून का एक कॉमा या एक फुल स्टॉप तब्दील नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है कि आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। अब नारे मार रहे हैं काला कानून, काला कानून। भाई उस वक्त कहाँ थे आप
उस वक्त कहा था, उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि काला कानून है? किस किस्म की मुनाफिकत है? नैब का कानून भी आपने नहीं छेड़ा, उसी तरह का कानून है जिस तरह पहले रहा, और नैब को चेयरमैन भी आपने अपॉइंट किया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो आप ही की इस लिहाज से रजा से हो रही है कि आपने उसको तब्दील नहीं किया। आप दें इसका जवाब, ये क्या गलत कहा है उन्होंने? बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा है, भुगत रहे हैं। देखिए बात सुने, भुट्टो साहब के दौर में मुकदमे चलते थे लोगों पे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत, ठीक, DPR से कहते थे। तो जब भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया और मार्शल लॉ लग गया, तो वली खां का मुतालबा यह था कि भुट्टो साहब के खिलाफ आम कानून के तहत कार्रवाई न की जाए, उसी DPR के तहत कीजिए, क्योंकि फिर वो आगे दलील दिया करते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के फैसले तौरात के मुताबिक करते थे। ठीक, इसलिए उन्होंने कहा कि इनका जो पीपल्स पार्टी का जो की तौरात है DPR, उसके तहत फैसले किए। लेकिन इसमें तो नून लीग की भी DPR है। देखिए हाँ, दोनों भुगत रहे ना भाई, इसमें पीपल्स पार्टी की भी DPR है। कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है, गुबारे कैस खुद उठता है खुद बर्बाद अब आपने बात ही खत्म कर वो दी। नज़रुल्लाह खां ये शेर सुनाया करते थे, बात ही खत्म कर दी, भुगत रहे हैं बेचारे। आपने बात ही खत्म कर दी। मैंने तो कुछ और ये कहना था कि अब जब ये देखिए हर चीज़ लाइव जा रही है, सोशल मीडिया, TV, हर चीज़ के ज़रिए आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के रहनुमा क्या कहते हैं, हुकूमती रहनुमा क्या कहते हैं, उसकी बुनियाद पर जो क़ारीन, नाजरीन या सोशल मीडिया सारे राय बनाते हैं। जब एक तरफ आप नैब के काले कानून का जिक्र कर रहे हैं, जुल्म और सितम का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी जब शफकत साहब की जो बात है उसके जवाब में फिर अपोजिशन का स्टैंड जो है उसकी मंतक क्या रह जाए? एक गलती दूसरी गलती की बुनियाद नहीं बन सकती, ना उसको जवाब दे सकते। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। जब शहबाज शरीफ की जो जमानत मंजूर हुई है, वो मुकदमा, वो पढ़ लीजिए फैसला, और जो राजा कमरुल इस्लाम की जमानत मंजूर हुई है वो फैसला पढ़ लीजिए, वो क्या फैसले कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू कुलभूषण जाधव का, हम उस पर कल भी बात नहीं तफसील से कर सके थे, आज बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। कुलभूषण जाधव का केस हम डिस्कस करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का जो आखिरी रोज़ है, पाकिस्तानी वकला जवाबी दलाइल दे रहे हैं और भारत ने ये एक्सेप्ट किया है कि पासपोर्ट जाली है, लेकिन रिहाई के मामले से पीछे हट के भारत ये नुकता उठा रहा है आलमी अदालत इंसाफ में कि कुलभूषण को जो काउंसलर एक्सेस है वो दी जाए, इस बात को डिटरमिन करे ICJ। इसका बड़ा स्कोप लिमिटेड है। हमने आज रब्ता किया शामी साहब अहमद बिलाल सूफ़ी साहब से, जो मुमताज़ माहिर कानून है, बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र और दस्तरस है, तो उनसे पहले बात कर लें हम। मगर आज नवाज शरीफ साहब का एक जो इंटरव्यू है डॉन TV को, डॉन अखबार को, हाँ सॉरी डॉन अखबार को, जिसमें उन्होंने थोड़ी गैर मोहतात गुफ्तगू की थी, जिससे ये शुबा होता था कि गोया वो जो बैरून मुल्क की कार्रवाइयाँ हैं उसको सपोर्ट किया जा रहा है, या उसकी कहा जा रहा है कि यहाँ से कुछ होता है। ये उसकी उस वक्त भी उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था और आज भी हुआ है, अगरचे मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन देखिए मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, ये जो गुफ्तगू थी ना नवाज शरीफ साहब की, वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी। ज़ाहिर सी बात है, इस तरह गोलमोल लफ्ज़ों में बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन और बिलखुसूस आप वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, लेकिन एक बात आपके मनसब को लोग कोट करेंगे। अब एक बात ये, हमें मुल्क की सलामती के मामलों में यानी अपनी सियासी कोई मुफाद को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए अगर वहाँ भारतीय वकील ने वो बात पेश भी की है तो हम अगर उसको लेके अपनी अंदर तजाद पैदा कर देंगे तो ये उसका अच्छा नतीजा नहीं होगा। अगर ये हमारी जो क्या है मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल भी थे, वो शायद सारे उसकी वजाहत कर रहे हैं, तो हमें इस पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए ताकि कौमी हमारा मौक़िफ़ जो है वो कमज़ोर ना पड़े, वो उसमें हम मुत्तहिद रहे। ठीक। अच्छा अगरचे कि मैं उनका इंटरव्यू जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल ठीक, और मैं आज भी उसके बारे में बड़ी अपनी राय रखता हूँ, रखनी चाहिए। अजय यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। कुलभूषण का केस है ICJ में। अब सर जो दलाइल आए हैं पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह इंडिया अपने दलाइल वहाँ दे रहा है, बेसिकली ICJ ने तय क्या करना है और पाकिस्तान का केस किस हद तक स्ट्रॉन्ग है इस कोर्ट में? अब देखिए, इंडिया की जीत जो है वो उस वक्त होगी अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इस सजा को यादेव की कलअदम करार दे दे और यादेव को हिंदुस्तान वापस भिजवा दे। ये है वो जीत जो इंडिया चाह रहा है कि ये कोर्ट दे। इससे कम जो भी रिलीफ होगा वो पाकिस्तान की विक्ट्री के तौर पे देखा जाएगा।
اور آپ یہ دیکھیے کہ جب پاکستان کے وکلا نے اپنے دلائل دیے تو اس کے بعد انڈیا نے جو اس کا جواب دیا، کل اس جواب کے تقریباً آخر میں انہوں نے اپنے ریلیف کو وڈرا بھی کیا، جی جو انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ ڈاکٹر متل نے کھڑے ہو کر چند منٹوں میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا دوسرا ٹرائل ہو جائے۔ تو یہ ایک غیر معمولی وڈرال تھا، اور میری رائے میں یہ پاکستان کے موقف کی مضبوطی کے نتیجے میں یہ انہوں نے اپنی پوزیشن کنسیڈ کی ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ملٹری ٹرائل ہوا ہے تو آپ سویلین کورٹس میں ان کا ری ٹرائل کریں، ایگزیکٹلی یہ ورڈ یوز ہوا تھا۔ بالکل تو اس طرح کی کوئی آبزرویشن آ سکتی ہے؟ جی دیکھیے، کورٹ کا جو جورسڈکشن ہے وہ کورٹ آف اپیل نہیں ہے۔ یہ کورٹ جو ہے یہ اس کے میرٹس پہ نہیں جائے گا، اس سسٹم کے اوپر کامنٹ کرنے کے چانسز کورٹ کے بہت کم ہیں، اور کورٹ نے پہلی بھی انٹرم آرڈر میں یہ اندیا دیا تھا کہ ہم کورٹ آف اپیل کے طور پر آپریٹ نہیں کرتے، ہم صرف کاؤنسلر ایکسس کی حد تک انٹرپریٹیشن کریں گے آرٹیکل 36 کی، اور اس سے منسلکہ جو لیگل ایشوز دلائل ہیں اور 2008 کے معاہدے کی اور اسٹیٹ پریکٹس کی اور انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز کی، اور اس پر جو موقف انٹرنیشنل لائرز کا ہے، تو کورٹ اپنے آپ کو اس تک محدود کرے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی کاؤنسلر ایکسس دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے ایشو یہی ہے شامی صاحب، کاؤنسلر ایکسس نارملی تو دی جاتی ہے جب چھوٹے موٹے جرم میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، چوری میں، کار ایکسیڈنٹ میں، کوئی فارنر آیا ہے وہ یہاں پکڑا گیا ہے، اس کو دی جاتی ہے۔ جو اسپیناج اور سپائنگ ہے وہ انتہائی سیریس اوفینسز ہیں جن کی مسلسل انویسٹیگیشن جاری ہوتی ہے، اور جب آپ ایکسس اس کو دیتے ہیں ایسے چارج والے کو، تو پھر آپ ایک اپرچونٹی بھی دے رہے ہیں اس ریاست کو کہ وہ اسے کوئی میسج دے، کوئی اس کو دھمکی کوڈڈ لینگویج میں دے، کوئی اس کی انویسٹیگیشن پر obstruction کرنے کی گنجائش پیدا کرے۔ تو اس لیے اسپیناج اور سپائنگ کے جو لوگ چارج فیس کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایکسس عموماً ڈینائی کی جاتی ہے، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ایک سیپریٹ ایف آئی آر درج ہوئی ہے جو تمام تفصیلات اس نے بتائی ہیں اپنے ٹیررزم میں انوالو ہونے کی، انڈیا کی ریاست کے ملوث ہونے کی، وہ بھی تحقیقات جاری ہیں۔ اچھا سعود صاحب یہ فرمائیں، وقت کم ہے، کہ یہ اگر کوئی فیصلہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف آتا ہے وہاں سے، تو کیا یہ دونوں ممالک پابند ہوں گے اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے، یا یہ کسی انڈیویجول ملک کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانے؟ یا تو یہ فورم آنا جائے، لیکن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیصلے کی نوعیت پر اور اس کی پھر انٹرپریٹیشن جب وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پر آئے گی۔ اس میں امریکہ میں بھی کچھ مختلف ویو لیا ہے، مختلف ممالک کے مختلف ویو ہیں، تو جب یہ فیصلہ آ جائے گا تو پھر مناسب ہوگا کہ اس پر کامنٹ کیا جائے۔ بہت شکریہ صوفی صاحب آپ کا۔ سر اب مختصر دو گزارشات ہیں۔ بھارت نے جو وینا کنونشن کا آرٹیکل 36 ہے VCCR، اس کی شق 1، 2 اور 3 کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ وینا کنونشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شہری کسی اور ملک کا کسی دوسرے ملک میں گرفتار ہے تو اس کو کونسل ایکسیس دی جائے۔ پاکستان اس دلیل کے جاسوسی کا جرم ہے، اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے پاکستان کے موقف میں اور وزن تب آتا ہے جب پاکستان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی ایک بائلیٹرل ٹریٹی جو 2018 میں ہوئی، اس سے ایک نقطہ اٹھاتا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر دونوں ممالک کے پاس کوئی ایسا قیدی آتا ہے جس کا کنسرن سیکیورٹی ایشو سے ہے جیسا کہ یہ ہے، تو اس میں ہر سائڈ کے پاس حق ہوگا کہ وہ میرٹ پر اس بندے کو ٹریٹ کر سکے۔ تو پاکستان کہتا ہے وہ ٹریٹی بھی ہے اور ہم میرٹ پہ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو بہت اچھی کارکردگی پاکستان وکلا کی۔ ایک تو جناب فواد چودھری والا معاملہ، فواد چودھری صاحب اور ندیم الحق صاحب کے درمیان جو ٹویٹر پہ کشتی ہو رہی ہے، ہم اسے بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں، دل لگی، بڑا مزہ آ رہا ہے، دل لگی، غالب بھی آ گیا اس میں۔ دونوں یہ مشق جاری رکھیں اور انشاءاللہ کافی اس میں تفریح کا سامان ہے، کافی اس میں تفریح کا سامان ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ الطاف حسن قریشی صاحب پر یہ کتاب جو ہے مرتب کی ہے ڈاکٹر طاہر مسعود نے، الطاف صحافت، ان کی شخصیت پر، ان کی صحافتی اور ادبی خدمات پر، اور اس میں مختلف جو ان کے مداح ہیں اور ان کے نیاز مند ہیں اور ان کے دوست ہیں، ان کے تاثرات ہیں، ان کے مضامین، میرا اپنا مضمون بھی اس میں شامل ہے۔ اور لیکن یہ کتاب جو ہے، اب دیکھیں کسی شخص کو اس کی زندگی میں خراج تحسین پیش کرنا جو ہے یہ اچھی روایت ہے۔ زاہد منیر عامر صاحب جو ڈاکٹر، انہوں نے خورشید رضوی صاحب کے حضور ایسا ہی نذرانہ ہے تحسین پیش کیا ہے، اور کئی دوست بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی مارکے کی کتاب ہے، اور سیاست کے طالب علم جو ہیں ضرور پڑھیں اس کتاب، سمجھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے،
ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے یہ طاہر مسعود صاحب، ڈاکٹر طاہر مسعود کی کتاب ایک بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ چلیں ضرور پڑھیں جی، سیاست اور صحافت کے طالب علم۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔